بیسیکلی میں کنسٹرکٹر ہوں. تو شام کو مجھے پتہ چلا عشاء کے وقت یہ واقع ہوا ہے ہمارے گاؤں میں. تو صبح کے وقت جب میں کام پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے. تو میں نے جاتے ہی دیکھا کہ دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. تو میں جب گیا تو وہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. کولے کے ساتھ انہوں نے لکیر لگائی ہوئی تھی, تو ساتھ میں چرپائی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے تو کوئی چیز محسوس نہیں کی. 4 دن بعد بارش ہوئی ہے تو میں نے کام ختم کیا ہے, آیا ہوں کہ اب بارش ہو رہی ہے, بارش میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو بدوار کے دن بارش ہو رہی تھی, ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. تو میں آیا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ آئے یہ کیا کرتے ہیں. تو جب میں ان کے گھر میں گیا تو ایک واٹر پروف ترپال انہوں نے اوپر لگایا ہوا تھا, اور ایک وہ پولیتھین کی جو وہ موم کی شیٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے اوپر ڈالی ہوئی تھی. میں نے خود ان سے کہا, اشرف نام کا ایک کزن ہے ان کا, تو اس کو میں نے کہا کہ یار اس کو ہٹاؤ, اس کو سائڈ پہ کرو, یہ تو دیکھنے دو آدمیوں کو. اس نے کہا نہیں بار بار یہ بارش آ جاتی ہے, بوندا باندی آ جاتی ہے, ایسے تو اس کو خراب ہوتا ہے. میں نے اس کو خود کہا کہ یار اگر یہ معجزہ ہے تو پھر یہ کس طرح خراب ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, آپ نہیں جانتے. آپ نے اس گاؤں کے مقامیوں کی بات سنی ہے. اس ٹائم ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے. اور طاہر عباس جو کہ تنویر کے کزن ہیں, پھوپھی ذات کزن ہیں, انہوں نے جو بات آپ کو بتائی کہ نالین مبارک جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ یا اللہ یا محمد لکھا گیا تھا. جب انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے خود سے دیکھا, ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے بھی دیکھا, اس کے بعد مٹا دیا گیا. اگر کوئی شخص اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد کسی اسپیسیفک پرٹیکولر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے. اس وقت یہاں پہ آپ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو نہیں کہتا ہوں, ان کے منہ سے ہم آپ کو کھلوا دیتے ہیں. اس وقت یہاں پہ صرف کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جی؟ نہیں ہے. یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس مسجد میں موجود ہیں. لہٰذا دیکھنے والوں کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے, یہ کسی ایک اسپیسیفک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی مسجد نہیں ہے. اور ان سب کے موقف بھی آپ نے جان لیے. وہاں ہم 9 تاریخ کو پہنچے تھے دن کے 3 بجے, اور تمام مکاتب فکر کے علماء تھے. بریلوی حضرات کے مولانا گل محمد سیالوی صاحب اور بھی ان کے ساتھ علماء تھے بریلوی مسلک کے, اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کے بھی ڈاکٹر حضرات تھے, اور دیوبندی مسلک کے بھی علماء تمام تھے. تقریباً 30-35 کے قریب مفتی حضرات اور علماء وہاں موجود تھے. ان کے سامنے وہ جگہ معائنہ کی گئی اور دیکھی گئی. لاوا ہے وہاں سے مفتی حضرات تھے, اور چکوال, ڈھرنال, یعنی پوری تحصیل تلگنگ کے وہاں مفتی حضرات اور علماء کرام وہاں پہنچے. اور تمام نے دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھے اس آدمی سے سوال و جواب کیے, تو یہ اپنی کیفیت لکھ ہوا. اس نے جو کچھ بیان دیا, اس کے بعد ان تمام علماء کرام نے, مفتیان حضرات نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ اس بارے میں فتویٰ تحریر کریں اور اس کو جاری کریں, جو کہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روح سے صحیح ہو جائے. تمام علماء متفق تھے. تمام علماء متفق تھے. بشیر صاحب, آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان, یہ تو ہم نے خود سے, ہمارے سامنے آپ نے ریٹ ڈالی ہے, وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی, یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے. تو یہ کیسے بنا؟ یہ اس طرح بن گیا کہ میرے کزن ہے, اس کی شادی تھی, تو ادھر حلوہ بنانے کے لیے چولہا کھدائی کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا. ابھی بارش ہوئی ہے, بارش کی وجہ سے یہ نشان کلیئر ہو گئے. کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولہا جلا تھا؟ یہ چولہا تقریباً بڑی عید کے میرے خیال ہے 10 دن پہلے. اچھا جی. اور بارش بالکل نہیں ہوئی اس علاقے میں؟ بارش ہوئی نہیں ہے, بالکل نہیں. اور یہ نشان اس کی وجہ سے؟ جی جی. آپ نے نشان دیکھا ہے جی, یہ بشیر صاحب کا گھر ہے, اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے, کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے. اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گیلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈفرنس نظر نہیں آ رہا تھا, دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو آلریڈی تھی, شیپ کو چینج نہیں کیا گیا. سائڈ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزہ ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ایک شخص کلیم کرے کہ اس کے گھر میں نالین مبارک کا نشان ہے, یا ایون شبیہ بھی ہے, اور وہ ایک ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آئیں اور اس کو چومیں, وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ 2-3 پہلو ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں. ایک تو یہ ہے
کہ ناریل مبارک کا ایسے ظاہر ہونا امکان ہے یا نہیں ہے. دوسری اگر ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک میرا مطالعہ ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ چومنا اور عبادت کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے گھر جا کر کے آدمی ایک پتھر کو چومتا ہے پتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، ورنہ پتھر خود مقصود نہیں ہے. اور کسی بھی مرحلے میں عبادت کے اندر یہ اہتمام نہیں ہوتا کہ سجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ. اس لیے عبادت اور یہ سارے رسومات صرف اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار سورہ الفاتحہ کے اندر. جہاں تک سوال امکان کا ہے، امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ناریل مبارک کی شبیہ پائی جائے، جیسے کہ مقام ابراہیم حرم شریف کے اندر ہے اور وہاں پہ 2 قدموں کے نشان ہیں، جس کے بارے میں روایت مصدقہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. اگر ان نشانوں کو آپ ناپ کے دیکھیں تو وہ 2 قدموں کے ہیں. ان کی پیمائش 1000 سال بعد بھی نہ بڑھی ہے نہ گھٹی ہے. یہ خیال بھی عقل میں نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم کے تو ناریل مبارک اس سائز کے ہوں اور آپ کے 5 فٹ کے ہو جائیں. گویا کہ جب آپ کسی کا آبزرو کریں گے، کسی چیز کو مشاہدہ کریں گے تو یو ہیو ٹو ریلیٹ دیٹ آبزرویشن ود فیکٹس. نمبر 2 یہ کہ ناریل مبارک دونوں ہونے چاہیے، ایک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی شبہ ہوا ہو جس بنا پہ وہ رائے قائم کر لے، لیکن کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی مماثلت کہیں اور پائی جاتی ہے. کیا مقام ابراہیم پر جو ناریل مبارک ہیں حضرت ابراہیم کے، جو آپ سے عرصے قبل تشریف لائے ہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں بہت قدم بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا اس کے اندر، تو یہ پورا تھیسس کہ وہ قدم لمبے ہو گئے چھوٹے ہو گئے، اس کی بنیاد قیاس تو ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد فیکٹس نہیں ہو سکتے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اسی پروگرام کا حصہ اول ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا ضلع چکوال میں دھرابی نامی گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا، یا پھر اس واقعے کے بارے میں جو آپ نے سنا کہ وہ شخص غریب تھا، اس کے آس پڑوس میں سارے وہابی رہتے تھے، وہ ختم کرانا چاہتا تھا، کسی نے اس کو وہاں پہ ختم یا درود کروانے نہیں دیا، تو پھر اچانک ایک 5.25 فیٹ کا ایک نشان آیا جو کہ ناریل مبارک کا نشان تھا یا شبیہ ہے، اور تمام افراد آئے وہاں پر، انہوں نے دیکھا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس گھر کے مالک سے ہم نے بات کی ہے، اس کے کہنے کے مطابق اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، قرآن مجید خود سے کہتا ہے کہ کوئی بھی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے پاس. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.